ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں لباس بشری میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا بچپن ان لوگوں کے سامنے گزرا ہو، جوانی ان کے سامنے گزری ہو، جس شخصیت کا سارا احوال وہ جانتے ہوں، پورے خاندان سے واقف ہو، اور پھر رب ذوالجلال ارشاد فرمائے میرے محبوب تم اعلان کرو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب ذرا یہاں رک کر تھوڑی دیر اگر غور کریں کہ یہاں اگر جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو ذہن میں یہ بات تو ضرور آئے گی کہ بھائی ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہمارے جیسا بشر ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء چونکہ ہدایت بشریت کے لیے تشریف لائے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، اور سارے انبیاء علیہ السلام بشر ہی آئے۔ مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ تھا۔ کفار کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، کافر جو تھے وہ کہتے تھے تم تو نہیں مگر ہماری مثل ایک بشر ہو۔ اب کافر بھی کہتے تھے ہمارے جیسے بشر ہو، مسلمان کہتے تھے کہ یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، انسان ہے، بشر ہے۔ اب یہاں اعلان کروانے کا مقصد کیا تھا؟ محبوب اپنی وما ينطق عن الهوى والی اس مقدس زبان سے یہ اعلان کریں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس پہ حکمت علماء کی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے چند معجزات دیکھے لوگوں نے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنائیں، اس میں پھونک مارے تو وہ اڑنا شروع کر دے، مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، اپنا دست شفا پھیرے، اسے بینائی مل جائے، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس تشریف لے جائے تو مردے کو کہیں قم بإذن اللہ، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ چند معجزات دیکھے تو لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ چند معجزات دیکھے تو لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کا ایک ہی معجزہ تھا کہ 100 سال تک سوئے رہے، جب اٹھے تو آپ نے اپنا تعارف کروایا تو لوگوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب ایک ہی معجزہ دیکھ کر قوم نے کہا کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، اور محبوب کائنات جسے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، لوگوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ چاند کی طرف اشارہ ہوتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، لوگوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج مولا کائنات کی قضا نماز کے لیے واپس پلٹ آتا ہے، لوگوں نے سامنے دیکھا کہ درخت حکم مصطفیٰ پا کر جڑوں سمیت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے، لوگوں نے نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ حضرت جابر کے مردہ بچے پیغام مصطفیٰ سن کر وہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، لوگوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اونٹ آتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور محبوب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہرنی آتی ہے، فریاد کرتی ہے، میرے آقا ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لوگوں نے دیکھے کہ
جانا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آنا، جابر کے بچوں کا زندہ ہو جانا، اب یہ ساری باتیں لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب پہلے تو انبیاء تشریف لاتے رہے، اگر کوئی کسی کے عقیدے پہ فرق آیا تو انہوں نے آ کر اس کی اصلاح کر دی، چونکہ میرے آقا خاتم النبیین کا تاج پہن کے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، معجزات اتنے تھے کہ سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرے رسول معجزہ بن کر آئے۔ اب معجزات اتنے تھے تو یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنے معجزات دیکھ کر کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد خدا کا بیٹا ہے۔ اب پیچھے کسی نبی نے آنا نہیں، کوئی نئی شریعت آنی نہیں، خاتم النبیین بن کے تشریف لائے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا محبوب یہ اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں غلطی میں نہ پڑ جانا، تم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے بھی دیکھے، تم نے دیگر معجزات بھی دیکھے، کہیں اس غلط فہمی میں آ کر کہیں یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ محمد اللہ کا بیٹا ہے۔ محمد جامع بشریت میں تمہارے جیسے بشر ہیں۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں میرے مصطفیٰ کی بشریت جو ہے، میرے آقا ہے بشر لیکن بے مثل و بے مثال بشر ہے بشر لیکن سید البشر ہے بشر لیکن وہ ایسے بشر ہے کہ ان کی مثل کوئی نہیں ہے، ان کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اگر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی زبان سے سنے تو وہ یوں فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی۔ اگر کوئی امام احمد رضا کی زبان سے سنے تو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے دو جہان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو میرے آقا کی بشریت میرے آقا کریم علیہ السلام کی بشریت کا ذرا اندازہ فرمائیں۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ کئی ہزار سال، نوری سال، یہ اتنا فاصلہ ہے۔ پھر ہر آسمان کے درمیان اتنا ہی خلا ہے، ہر آسمان کی اتنی ہی موٹائی ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا مقام جبریل امین ہے، جہاں نوریوں کے امام کے انتہا ہوتی ہے، جہاں نوریوں کے امام کی ان کی شان و عظمت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ہیں تو بشر لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ مسند عبدالرزاق کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ امام عبدالرزاق جی کون ہے، پہلے ان کا تعارف بھی ضروری ہے۔ امام عبدالرزاق یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں، یعنی امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ اور مسند عبدالرزاق کے اندر امام عبدالرزاق یہ حدیث پاک لاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی شریف میں آپ صحابہ کی امامت کروا رہے ہیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کے، ان کی شان و عظمت پہ جن کا امام الانبیاء ہے، قربان جائیں ان صحابہ کی شان و عظمت پہ جو قرآن سنتے ہیں تو صاحب قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ قربان جائیں ان صحابہ پہ جو صحابہ وحی کے آثار جب ظاہر ہوتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کے سامنے قرآن اترا، صاحب قرآن نے انہیں قرآن سنایا، صحابہ کرام پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ جو امام الانبیاء کے مقتدی ہوں گے وہ کتنی شانوں والے ہوں گے۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز حضور سرور انبیاء علیہ السلام نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند فرمایا،
دوران نماز آپ نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز اپنا مبارک ہاتھ فضا میں بلند کیا. جب ہاتھ فضا میں بلند کیا کچھ دیر کے بعد ہاتھ واپس آ گیا. جب آپ نے نماز مکمل کی، صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آج خلاف معمول نماز کی حالت کے اندر آپ نے جو دست مبارک اٹھایا، ہم دیکھ رہے تھے کوئی چیز ہاتھ میں بھی نہیں تھی. اب یہ معمہ حل فرما دیجئے، سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نماز پڑھا رہا تھا، دوران نماز جنت میرے سامنے تھی، جنت میرے سامنے تھی، اور پھر جنت میں انگور کی بیل میں نے دیکھی، اس کے ساتھ انگور کے خوشے لگے ہوئے تھے. میں نے ایک خوشہ پکڑ لیا اور میرے صحابہ میں نے چاہا کہ میں توڑ کے لے آؤں. میں اس فتنے کے ڈر سے کہیں تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اگر میں وہ خوشہ انگور کا توڑ کے لے آتا، میرے صحابہ تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. میں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا، میں نے ارادہ ترک کر لیا. اب ذرا اندازہ فرمائیں جس معبود کی بشریت کا یہ عالم ہے کہ عالم دنیا میں ہے، سطح زمین پر ہے، ان کے دست مبارک کی یہ رسائی ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے. جس معبود کے دست مقدس کی یہ یہاں تک شان و عظمت ہے، رسائی ہے کہ سطح زمین پہ کھڑے ہو کر وہ جنت کے انگور کے خوشے کو ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اس مصطفیٰ کی بشریت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر میرے محبوب کی نگاہ نبوت کا کیا عالم ہے کہ کھڑے سطح زمین پر ہے، وہ جنت کے نظارے کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہنا پڑے گا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم آپ دنیا میں اس سطح زمین پہ کھڑے ہو کر جن ہاتھوں کی جنت تک رسائی ہے، ان ہاتھوں کی شان و عظمت، اس معبود کی شان و عظمت کیا ہوگی؟ ذرا اندازہ فرمائیں. حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں تو بشر، لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، ہمارے جیسے بشر نہیں ہے. اب ذرا اندازہ فرمائیں، حبیب یمنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے. اب جب وہ مکے میں آیا، ابو جہل نے اسے بلوایا، قاصد بھیج کے بلوایا کہ اے حبیب، تو زمانہ ساز ہے، تو عقل مند ہے، تو ساری کتابوں کا، پچھلی کتابوں کا تو عالم بھی ہے، اور تو زمانہ پھرتا ہے. اے حبیب آ ہمارے مکے میں، ہم میں سے ہی ہمارا ہی بھتیجا جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ.